वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की कौमी असम्बली अब से थोड़ी देर पहले जो थी वो अखाड़ा बन गई, जिसमें अनसिविलाइज लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलेक्टेड एमएनएस आपस में गुथम गुथा और थे। ये मनाज़र आपके सामने हैं। ये अब से कुछ देर पहले के हैं जब मुबैना तौर पर हुकूमती वज़ीर जो थे वो नवीद कमर साहब की तरफ आए, खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी, और उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान एक मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है और एक फिजिकल मुकाबला, एक दंगल जो है वो कौमी असम्बली को देखने को मिला। ये आपके सामने मनाज़र है व्यूअर्स, जिसमें बहुत ही पढ़े लिखे महज़ब एमएनएस जो है आपस में गुत्थम गुत्था है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी नाकाम रहे, स्पीकर भी नाकाम रहे, बादी नज़र में सारे नाकाम रहे। इस जंग को या इस लड़ाई को रोकने में ये शो करता है फ्रस्ट्रेशन बहुत से लोगों के नज़दीक। दोनों तरफ से जो केस जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन का एक केस तो अदालत के अंदर जारी है और दूसरा जो है वो उन्होंने आपस में लड़ने का फैसला किया आज कौमी असम्बली के अंदर, जब ये पीटीआई और पीएमएलएन के अरकान आपस में लड़ पड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनामा का केस जो है वो किस हद तक जो है वो इस वक्त नर्व्स पे सवार है दोनों पार्टीज़ के। इसका आने वाला मुतफ़िका फैसला, अगर आपने उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत पे गौर करना है तो आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिटिशनर है और जिन पे इल्ज़ाम है पीएमएलएन, उनकी फैमिली, नवाज शरीफ साहब की और उन दोनों को आप देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि शहरियार आफरीदी जो है वो मुराद सईद फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं और नवीद कमर भी हैं। नवीद कमर तो बीच बचाव करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब भी प्रॉब्ली मुझे बैक से नज़र आए हैं। अभी वो आएंगे इस प्रोग्राम में, उनसे भी तस्दीक कर लेंगे। मुराद सईद साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं उछलते कूदते हुए। ये मामला, इसमें ये थप्पड़ पड़ा है, आप देख सकते हैं शहरियार आफरीदी को ऑब्वियसली हुकूमत के किसी रुकन की जानिब से। ये मनाजिर इस असम्बली को पहली दफ़ा देखने को मिले। इससे पहले की असम्बलियों में भी इस तरह के कुछ मनाजिर आए थे जब पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के दरमियान लड़ाई हुई थी, लेकिन जब से असम्बली मार्ज वजूद में आई पहली दफ़ा ये लड़ाई देखने को मिली। आप देख सकते हैं तारिक फजल चौधरी साहब गालिबन जो या तो धक्का दे रहे हैं या रोक रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब को। शेख रशीद साहब भी हैं इसके अंदर और इसमें हुकूमत के दूसरे अरकान भी। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं शाकिर सोलंकी जो उस वक्त गालिबन वहाँ मौजूद थे। जानना चाहेंगे ये सब कुछ कैसे हुआ। शाह महमूद कुरैशी भी आपको नजर आएंगे फ्रेम में। शाकिर सोलंकी साहब, ये मामला जो है ये कैसे हुआ, ये गुत्था गुत्था क्यों हुए, किसने प्रोवोक किया? सुना है कोई नारे भी लगे, वो क्या नारे थे, क्यों लगे, हुआ क्या? कामरान शाहिद साहब, पीटीआई के और अपोजिशन के जो अरकान है उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा कराई है। उस पर आज मुतालबा था कि बहस कराई जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। जो मूवर्स होते हैं तहरीक इस्तेकाक के 4-5 बंदे, उनको बोलने की इजाजत दी जाती है ये कवायद व ज़वाबित के तहत, लेकिन खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी दो अपोजिशन की तरफ से बोल चुके थे। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर के दौरान गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है के भरपूर नारे लगवाए। 15 मिनट तक, तकरीबन 12 मिनट तक ये नारेबाजी होती रही। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के बाद हुकूमत की तरफ से बोलने की इजाजत देना चाहिए स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ को कि हुकूमत की तरफ से जवाब आए, लेकिन अपोजिशन नहीं मान रही थी तो उन्होंने नवीद कमर की डिमांड की। नवीद कमर को बोलने के लिए स्पीकर ने फ्लोर दिया तो ख्वाजा साद रफीक ने पंगा किया कि अपोजिशन का दूसरा मेंबर नहीं बोले, न बोले, पहले हुकूमत की तरफ से जवाब लिया जाए, जिस पर नवीद कमर मुसलसल कोई 10 मिनट तक खड़े रहे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया हुकूमती अरकान ने, वो बैठ गए। उसके बाद ख्वाजा आसिफ को फ्लोर मिला तो अपोजिशन अरकान मुश्तैल हो गए कि नवीद कमर को बोलने नहीं दिया तो अब ख्वाजा आसिफ को भी बोलने नहीं देंगे। इस दौरान खाकान अब्बासी अपने 4-5 अरकान के साथ अपोजिशन के पास आ गए, शाह महमूद कुरैशी और नवीद कमर के पास, उनके साथ बात करके वापस जाने लगे तो अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जिस पर खाकान अब्बासी वापस मुड़े अपोजिशन की तरफ और जज्बाती अंदाज में, तो अपोजिशन वाले भी आगे बढ़े जहां से ये माहौल बिगड़ा है। शाकिर साहब, ये बताइए कि क्या नारे लगवाए शाह महमूद ने जिसकी वजह से हुकूमती अरकान बादी नजर में बहुत गुस्से में आ गए? क्या नारे थे आखिर, ऐसे कौन से नए नारे लग गए आज असेंबली में जो खून खौल उठा हुकूमती अरकान का? जी बिल्कुल, ऐवान जो है गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है के नारों से मुसलसल गूंज रहा था और उसके बाद गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, इस तरह के अपोजिशन भरपूर नारे लगा रही थी और हुकूमत की तरफ से भी नारे लग रहे थे। वो भी यही नारे लगा रहे थे कि गली गली में शोर है, जहांगीर तरीन और इमरान खान चोर है। ये मुकाबला था दोनों तरफ से नारेबाजी का, लेकिन अपोजिशन की नारेबाजी जो है वो ज्यादा चली है ऐवान में वजीर आजम के खिलाफ और हुकूमत
حکومت کے خلاف جہاں سے یہ ماحول بگڑا ہے اور ایک دوسرے پر تھپڑے بھی مارے ہیں، تھپڑوں گھونسوں مکوں کی بارش کی ہے، گالم گلوچ بھی کی ہے، ارکان نے دکم پیل کیا ہے. یہ تمام ارکان یعنی اندازہ اس طرح کی گھمسان کی جنگ نظر آ رہی ہے جس میں اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کون چھڑوا رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون گھونسے مار رہا ہے. نوید قمر بھی موجود تھے، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، جو خواجہ اپنا جو حکومتی ارکان ہیں، خاقان عباسی اور باقی دیگر ارکان، طارق فضل چودھری، وہ بھی موجود ہیں. اس لڑائی میں تقریباً جتنا کراؤڈ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ تو اس میں یہ بتائیے شاکر صاحب کہ جو حکومتی وزراء ہیں بڑے بڑے، مطلب خواجہ آصف، سعد رفیق صاحب، جو بڑے اگریسو وزراء بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے اس سارے معاملے میں؟ وہ نظر نہیں آ رہے. پی ایم ایل این کے وزراء کے استمنا آپ نے بھی دیکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے. ہم میڈیا والے جو ادھر پارلیمنٹ کور کرنے والے ہیں، ان کی اکثریتی رائے یہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے وزراء اتنے سینئر پالیٹیشین ہونے کے باوجود ان میں جو برداشت اور تحمل کا جو مزاج ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا اپوزیشن پیپلز پارٹی والوں میں ہے. لیکن پی ٹی آئی تو چلے نئی پارٹی ہے، وہ نئے ارکان ہیں، ان کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. پی ایم ایل این والوں کو بھی جو خاقان عباسی ہیں ان کو ایک تو واپس نہیں مڑنا چاہیے تھا اپوزیشن والوں کی طرف. جب اگر نعرے لگ رہے تھے تو وہ شروع سے پہلے سے بھی لگ رہے تھے نعرے، ان سے شاید وہ گنڈا گردی نہیں چلے گی. جب نعرے لگائے تو وہ اپوزیشن سے بات کر کے واپس جا رہے تھے، تو نعرے سن کر وہ واپس مڑے ہیں جہاں سے یہ ماحول بگڑا ہے، خراب ہوا ہے. رائٹ. شاکر سولنگی صاحب بہت شکریہ، آپ نے رپورٹ کیا. حکومت کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر برداشت کا مادہ پہلے بھی کم تھا اور آج بھی کم نظر آیا. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے چور اور اس طرح کے نعرے لگائے، جس سے آبویسلی حکومت جو ہے وہ ضرور غصے میں آئی ہوگی. میرے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود ہے، ذرا ان سے اگر میں بات کر لوں. ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں پی ایم ایل این بھی جوائن کرے گی اور پیپلز پارٹی بھی. شبلی فراز صاحب، یہ جو آج کا واقعہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھی بڑا کردار رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کا نعرے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ایک کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس میں ثابت ہو جائے گا نواز شریف صاحب چور ہے یا چور نہیں ہے، باعزت بری ہوتے ہیں یا باعزت بری نہیں ہوتے. تو آپ قومی اسمبلی کو کیوں اکھاڑا بنا رہے ہیں جبکہ ایک معاملہ عدالت؟ جی شیخ صاحب ہمارے ساتھ. شیخ صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی شیخ صاحب، یہ ہوا کہ آج پارلیمنٹ میں آپ بھی وہاں تھے، یہ نعرے لگے، اس کے ریئیکشن میں حکومت جو ہے وہ اتنے غصے میں آ گئی، کیا ہوا شیخ رشید صاحب؟ سر، کوئی حکومت میں 4 دن کا بڑا غصہ ہے. اللہ کو پتا ہے کیا اندر کی بات ہے. حکومت کو کوئی مشت آ گئی ہے یا بزنس مین کی حس تیز ہوتی ہے کافی. ان کو کوئی ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ گلی گلی سے تابوت نکلیں گے، اور جناب خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کتاب کے صفحے کسی کو نہیں نظر آتے تو نظر آ جائیں گے. اور ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ یہ کافی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے. اور یہ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ یہ لال حویلی کا قبضہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، فورسز اکٹھی کر رہے ہیں. تو لال حویلی ماڈل ٹاؤن نہیں بنے گی جی. میں ساری قوم کو آپ کے میسج سے بتانا چاہتا ہوں. اور اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور جناب رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق ہوں گے. میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں. یہ میرا ذاتی گھر ہے، میری کوئی رمضان شوگر مل نہیں، کوئی بردر شوگر مل نہیں ہے، یا میرا مے فیئر کے فلیٹ نہیں ہے. 5 مرلے کا میرا فلیٹ ہے، میرا ذاتی ہے. اس کی زمین بھی میری نہیں ہے. اور یہ جو تلخی پیدا کر رہے ہیں 3 آدمیوں کے خلاف کر رہے ہیں، عمران خان، جہانگیر ترین اور شیخ رشید. یہ ان کی نئی اسٹریٹجی ہے، یہ ان کی نئی اسٹریٹجی ہے. اور یہ کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں 1-2 دنوں میں. کس طرح کے فیصلے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. دیر از سم تھنگ رانگ ان گورنمنٹ سرکل. آپ 8-10 دن لگا لیں، 2-3 دن میں ذرا جلدی میں ہوتا ہوں. تو یہ 8-10 دن میں کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے جا رہے ہیں. یہ لڑائی منان نے، میں سمجھتا ہوں سارا قصور جو ہے فیصل آباد کے میاں منان کا ہے. شاید خاقان عباسی کا مسئلہ قطری ہے، کیونکہ 15 سال کا ایل این جی کی انہوں نے کمیشن کھائی ہے. یہ بلو ایئر بھی 747 کی کمیشن سے نکلی ہوئی ہے. اور یہ جتنا پورٹ قاسم ہے، اس میں بھی شاید خاقان گورنمنٹ اور یہ جو سیف الرحمان اور یہ قطری ملوث ہیں. ساہیوال کا بھی جتنا پروجیکٹ ہے یہ قطریوں کا ہے. اور یہ بیہائنڈ دی کرٹن جو ہے، یہ جتنا پائپ لائن لا رہے ہیں لاہور کے ان پلانٹس کے لیے، یہ بھی قطری ہیں. یہ قطری جو ہیں یہ نواز شریف کے اس وقت فرسٹ پارٹنر ہے. اس لیے یہ تیزی بڑھ رہی ہے.
اور یہ تیزی جو ہے لندن سے واپسی کے بعد بڑی ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے شیخ صاحب؟ لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس وقت نا، کیونکہ قطر نے ہی لیٹر دیے ہیں نواز شریف صاحب کی منی ٹریل کے لیے، تو کیا ججز کو یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ٹھیکے بھی قطر کو مل رہے ہیں اور لیٹر بھی قطر سے آ رہا ہے؟ یہ تو میں نے پہلی دفعہ کہا تھا جب میں نے کیس عرض کیا تھا، استدعا کی تھی. اب میں جب ریبٹل کروں گا تو میں بہت ساری گزارشات عرض کروں گا کہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے، ایک ملک کے سربراہ یہ وہی ہیں جو ہیلی کاپٹر کیس میں بھی ان کو بچانے آئے تھے. سو وہ بالکل ہی کسی حکومت کی عزت بھی ہوتی ہے. دنیا میں لوگ عزت کے لیے زندہ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دولت کے لیے زندہ ہیں. یہ کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ رحم کرے. اور یہ 10-15 دن جو ہیں یہ حکومت کے... شیخ صاحب آخری سوال میرا آپ سے، یہ حماد بن جاسم کا دوسرا لیٹر جو ہے آپ کے خیال میں وہ عدالت کے نزدیک سیٹسفیکٹری نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جو انہوں نے کہا جی منی کیش پے کیا گیا اور وہاں کیش میں ہوتا تھا بزنس، تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ یہ ٹیشو پیپر ہے، ہیر سے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے 10,000 لیٹر میں $2 بلین کے جاری کر دیتا ہوں کہ میں نے کیش دیا تھا جی نواز شریف صاحب کو $2 بلین روپ محل میں. یہ کچھ لیٹر ہیں جی، یہ بکواس ہے. دیکھیں جو 5 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے سارا جوڈیشری کا مستقبل ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس لگنا ہے. اور یہ 5 جج اتنے عزت والے جج ہیں کہ یہ اپنی وکالت کے دوران بھی ان کا بڑا نام اور مقام تھا. یہ جو ججز ہیں یہ اپنی عزت، قانون اور انصاف کا علم بلند رکھیں گے اور یہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، ایسا موجود تھے ویورز. شبلی فراز صاحب آپ سے سوال تو میرا خیر یہی بنے گا کہ یہ نعرے اگر آپ لگاتے رہیں گے تو شبلی صاحب جھگڑا ہوتا رہے گا. عدالت کو فیصلہ کرنے دیں کون چور ہے کون چور نہیں ہے. آپ کیوں یہ نعرے لگوا کے ماحول خراب کر رہے ہیں، تلخی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب. جی شکریہ کامران. بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ عدالت کا تعلق ہے، عدالت میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لیکن چونکہ میں خود وہاں پہ ذاتی طور پہ موجود تھا اسمبلی ہال میں، وزٹرز گیلری میں، تو میں نے یہ سب کچھ دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کامران کہ ہمارا یہ جمہوری فرض بنتا ہے، حق نہیں فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کی جو انٹرسٹ ہیں اس کا ہم خیال رکھیں، اس کو ہم ڈیفینڈ کریں اور اس کو ہم پروٹیکٹ کریں. اگر ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ایک پریویلیج موشن اٹھایا تھا جو کہ ہمارا حق بنتا تھا کہ پرائم منسٹر کی سپیچ نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کا، یعنی نیشنل اسمبلی کے ممبران کا، نیشنل اسمبلی کی فلور پہ جو باتیں کی تھی اس کو بالکل ایک مذاق کے طور پہ سائڈ پہ کر دیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہی بیان ان کے آڑے آ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی فلور ایک بہت اہم فلور ہے اور وہاں پہ جو بھی بات آپ کریں گے وہ اس کی ایک بہت ہی ایک اہمیت ہے، قانونی اور اخلاقی دونوں. تو اس لیے ہمارا یہ احتجاج تھا، ہمیں وہ کرنے نہیں دے رہے تھے، تقریر کرنے نہیں دے رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں اسمبلیز میں یہ نعرے لگتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کے دل نہیں ہیں، ان کے دل بہت چھوٹے ہیں، ان کے دل حکومت کرنے والوں کے قابل ہیں ہی نہیں. یہ اپوزیشن کو پہلی دفعہ یہ اپوزیشن ان کے سامنے آئی ہے، پہلی اپوزیشن پارٹی پاکستان تحریک انصاف. شبلی فراز صاحب ایک بات بتائیے، آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ حماد بن جاسم کا دوسرا لیٹر آج پیش ہوا ہے جس کے اندر آبویسلی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کورٹ کو کہ انویسٹمنٹ جو تھی وہ کیش کی صورت میں ہوئی، اور طارق شفیع صاحب کا حلفیہ بیان بھی انہوں نے کہا کہ میاں شریف صاحب کے ایما پر انہوں نے ملین آف وہ جو درم جو ہے وہاں پہنچائے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فرسٹریشن ہے کہ منی ٹریل آج جو ہے وہ عدالت میں جمع ہو گیا نون لیگ کی طرف سے. وہ منی ٹریل جو آپ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے نہیں ہے، نہیں مل سکتا، آج انہوں نے ایک طرح جمع کرا کے اپنے آپ کو سبکدوش کر دیا اس ذمہ داری سے بھی. تو آج منی ٹریل حماد بن جاسم کے دوسرے لیٹر کی صورت میں آ گیا ہے، اس لیے آپ فرسٹریشن میں جو ہے وہ نعرے لگوا رہے ہیں اور زیادہ غصے میں آ گئے. کیا رسپونڈ کریں گے اس کو آپ، اس کرٹیسزم؟ دیکھیں جی ہم بالکل فرسٹریٹڈ نہیں ہیں. یہ آپ کو کامران پتہ ہوگا کہ ایک بلیک کوئین ایک کارڈ کی گیم ہے جس میں کہ جو جوکر کا کارڈ ہوتا ہے وہ سارے اس کو وہ جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو آپ کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں. قطری لیٹر وہ جوکر کا کارڈ ہے جس میں کہ یہ جہاں پہ ان کی حقیقت میں اور ان کی جو فرضی کہانیاں اس میں گیپ آتا ہے وہ اس جوکر کے کارڈ کو وہاں پہ وہ فٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. دیکھیں ساری قوم جان چکی ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ دلدل میں چھپ رہے ہیں. شبلی صاحب مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. یہ دلدل کو
दलदल को नजर आ रही है। क्लियर करेगी हमारे शिमा फरीकी साहब मौजूद है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, बड़ा अफसोसनाक वाकया असेंबली में पेश आया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पैनामा की हीटेड डिबेट किस तरफ जा रही है। एक और बड़ा अहम इशू है साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब का, उनकी ज़मीन उनकी अलॉटमेंट जो उनको हुई है रिटायरमेंट के मौके पर, उसको लेके एक दो अखबारात ने बहुत ही ज़्यादा मुबैना तौर पर नेगेटिव प्ले करने की कोशिश की। उस पर आज ISPR की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट वजाहत आई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। अभी अब से कुछ देर पहले DG ISPR ने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है, उसका पस मंजर थोड़ा आपको बता दूं। कुछ दिनों से एक दो अखबारात, खास अखबारात जो हैं वो ये खबर पुटरे कर रहे थे, खास चैनल भी खबर पुटरे कर रहा था जिसके अंदर जनरल राहिल शरीफ को जो रिटायरमेंट के मौके पर उनको ज़रई ज़मीन मिली है, उसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि उसको नेगेटिव वे में पेश करने की कोशिश की जा रही थी। उसके ऊपर पहली दफ़ा आर्मी का मौक़िफ़ खुल के सामने आया और मैं आपको पहले तो पढ़ के सुना दूँ वो क्या है। DG ISPR ने ये कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को सरकारी और फौजी कवानीन के तहत ज़मीन अलॉट की गई और फौजी अफसरों व जवानों को ज़रूरी ज़मीन की अलॉटमेंट पर कई रोज़ से बहस जारी है। फौज को बदनाम करने के लिए ज़मीन अलॉटमेंट के मामले पर बहस की जा रही है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है आज ISPR ने, DG साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए, इसके नतीजे में ये जो डिबेट हो रही है इसके नतीजे में इदारों के माबैन जो हम आहंगी है वो बहुत उसको नुकसान पहुंच सकता है। उसका अगर अंग्रेजी आपको पढ़ के सुना दूं मैं कि अलॉटमेंट टू फार्मर्स Army Chief General Rahil Sharif retired is also under same provision and through government army procedures. This debate with intent of maligning army has also the potential to create misunderstandings between state institutions, thus considered detrimental to existing cohesion. शाहिद लतीफ़ साहब, ये इशारा लास्ट लाइन का किस तरफ है कि ये जो आर्मी को कौन बदनाम कर सकता है आपके ख्याल में, और स्टेट इदारों की हम आहंगी से किस तरह इफेक्ट कर सकती है जो ISPR कह रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है ये। देखें, आपको डॉन लीक्स वाला मामला याद है ना जी? वो तो अभी तक हमने उसका फैसला नहीं कर पाए, और उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा? उसका फैसला होना चाहिए था। आपको याद होगा कि जो ही ये मामला सामने आया था, आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने क्या फरमाया था, कभी वो भी ट्वीट्स आनी चाहिए सामने, और मेरा ख्याल है उसकी भी क्लिपिंग्स आनी चाहिए। उन्होंने तो कहा था 2 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर और किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया? और फिर बाद में हम कहते हैं ना जी इदारे और आर्मी जो है वो एक पेज पे क्यों नहीं? भाई सवाल तो खुद से पूछे जाने चाहिए। और इसी तरह ये जो आज खबर निकाल दी गई, क्या कोई पूछने वाला है कि इतनी जो है गैर जिम्मेदारी से ये खबर कैसे एक इतनी बड़ी सुर्खी लगा के उसको दे दिया गया? क्या खबर देने वाले जो भी इदारा है, जो भी ग्रुप है, जंग ग्रुप ने किया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले इसकी तस्दीक की जाती? यानी जो चाहे जैसी मर्जी खबर लगा दे, ये कैसे हो सकता है? और ये एक रिवाज बन गया है कि शाहिद लतीफ़ साहब, ये जो लास्ट लाइन है कि विद द इंटेंट ऑफ मिलाइनिंग आर्मी also has the potential to create misunderstandings between state institutions, और उससे जो है हम आहंगी खराब हो सकती है स्टेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, मतलब फौज, हुकूमत, ये सब शामिल है इसमें। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। बिल्कुल है ना जी, इसमें तो कोई, मेरा ख्याल है कि ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बात की है। ये तो आम फहम बात है कि उस वक्त भी जो है हमें मालूम है कि वो कहाँ से खबर लीक हुई थी, ऑल द वे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस, और एक मन घड़त बात कह दी गई। तो अगर इस लेवल से एक खबर मन घड़त बनाकर फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, तो फिर हम बाकी इदारे किस खाते में आते हैं? फिर तो सर आप समझ रहे हैं कि शक किया जा रहा है हुकूमत ये सब कुछ करवा रही है आपके ख्याल में? मुझे ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हर सूरत होनी चाहिए। उन्होंने ISPR ने जो कहना था वो तो कह दिया जब उन्होंने सारे इदारों की बात कर दी। और अगर इसको उसकी रोशनी में आप देखें जिसके तहत ये डॉन लीक्स हुई थी। शायद साहब, अगर आप 2 मिनट मेरे साथ रहे, और तारिक फजल चौधरी साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। ISPR की प्रेस रिलीज आई है, मैंने बात तो आपसे कुछ और कर दी, लेकिन पहले इस पे जरा बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में जिस तरह के शाहिद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि PM हाउस से डॉन लीक्स निकली है, उसका अभी तक फैसला अब नहीं हो सका, आज जो ISPR ने जो प्रेस रिलीज निकाली जिसमें कहा गया है कि आर्मी को मिलान करने की कोशिश की जा रही है और इससे इदारों के दरमियान जिसमें आर्मी और गवर्नमेंट ली जा रही है, यहाँ पे बहुत से लोगों के नज़दीक हम आहंगी मुतासिर होगी, तो आप इस सिलसिले में क्या करेंगे? बादी नजर में लग रहा है हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही, अगर करवाया नहीं तो कुछ कर नहीं रही, बल्कि तमाशाई बनी हुई है और आर्मी मिलाइन हो रही है राहिल शरीफ साहब के मामले को लेकर। तारिक साहब।
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम साहब गुजारिश ये है कि इस तरह की बातें माजी में भी बहुत दफ़ा हुई हैं और हुकूमत की तरफ से बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई कि फ़ौज जो है वो हमारा अपना हुकूमत का एक इदारा है और उनकी कामयाबियाँ हमारी कामयाबियाँ हैं। किसी सूरत में हुकूमत की तरफ से ना ऐसी कोशिश माजी में कभी रही है और ना इस वक्त है कि हम अपने ही इदारे को किसी हवाले से भी मलाइन करें या अपने इदारे के जो हमारे आला अफसरान है फ़ौज के उनके हवाले से किसी तरह की कोई मुहिम चल रही हो। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें माजी में भी होती रही हैं और उस वक्त भी ये नाकाम हुई हैं और अब भी ये सारी जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया कर रहा है, जिस एंगल से भी हो रही हैं, जो भी ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि हुकूमत में और हमारे अफवाज पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई सर आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक न्यूज़ ग्रुप जो है वो इसको जिस तरह प्रेजेंट कर रहा है और शाहिद लतीफ़ साहब ने नाम भी ले दिया है, तो उसको तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब तो कैमरा आपके पास है, आप जब जिसको चाहते हैं बंद कर देते हैं, जिसको चाहते हैं खोल देते हैं। तो ये तो एक पूरे आर्मी के इदारे को मिलाइन करने के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं बाकायदा, तो उसमें अगर आप कुछ नहीं करेंगे और कैमरा जो कि आपकी नोज के अंडर है, आप वो भी कुछ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा? इसका मतलब ये कि आप जो है वो इसके सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्जन को जिसमें आर्मी मिलाइन हो रही है। देखिए बिल्कुल इस वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहे। कामरान साहब आप जानते हैं कि कितने प्रोग्राम जो रोज़ हुकूमत के मुखालिफ होते हैं और बाहैसियत एक सीनियर जर्नलिस्ट आपको भी इस बात का पता है कि उनमें से मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और मीडिया से भी छोटा मोटा ताल्लुक है, टॉक शोज़ पे जाते हैं, मोर देन 50% गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए दी जा रही होती है गवर्नमेंट के हवाले से, हमारी ज़ात के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर की ज़ात के हवाले से, उनकी इस वक्त जो पानामा लीक्स चल रही है उनके हवाले से मोर देन 50% से ज़ायद गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए दे रही होती है। किस किस के खिलाफ एक्शन है? अब पूरे मीडिया को बंद करें। लेकिन आपने जो बात की है, मैं यकीनन इस बात पे ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इस बात का बिल्कुल जायजा लेंगे। सारे मीडिया ने उस तरह पेश नहीं किया इसको, लेकिन जिन्होंने किया उनके खिलाफ होना चाहिए था। शाहिद लतीफ़ साहब बहुत आपने कुछ कहना है? शाहिद लतीफ़ साहब मजीद नहीं जी, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डॉन लीग्स का भी फैसला होना चाहिए वक्त के साथ साथ, बहुत शुक्रिया, जा रही बहुत और शुक्रिया, इसका भी फैसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शबीला फारूकी साहिबा, आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा लेट आया। आज जो कौमी असेंबली में मामला हुआ, नवीद कमर साहब को बोलने नहीं दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुस्से में आ गई, बिफर गई और उनके साथ वो गुत्थम गुत्था हो गए। आपके नजदीक क्या ये पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन है कि हमाद बिन जासिम का दूसरा लेटर आ गया है जिसके अंदर उन्होंने मनी ट्रेल पेश कर दिया, उन्होंने कहा सारा मामला कैश के जरिए होता था, या ये हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है कि उनको लग रहा है कि मुकदमा जो है वो पता नहीं हाथ से निकल रहा है हाथ के अंदर और वो और गुस्से में आए हैं उनके वज़रा? आपका क्या टेक है शबीला साहिबा? जी शुक्रिया कमरान साहब। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि दोनों ही जानिब से, PMLN और PTI की जानिब से बहुत ही गुस्सा है और एक दूसरे के लिए बहुत ही हेट्रेड है। लेकिन कौमी असम्बली का एक वकार है, कौमी असम्बली की एक रिस्पेक्ट है जो मैं समझती हूँ कि ना PMLN को करनी आती है, क्योंकि ये तो आते ही नहीं है असम्बली के अंदर, ना इनके वज़रा आते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और ना ही इनके मेंबरान आते हैं। हुकूमती बेंचेस तो खाली रहते हैं और ना ही PTI के मेंबरान आते हैं, और जब आते हैं तो फिर ये हाल होता है। और आज जिस तरीके से ये जो आप अभी भी आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये क्लिपिंग चल रही है, मेरा ख्याल है कि ये हेडलाइंस बनेंगी दुनिया भर के अंदर कि इस किस्म की गुत्तम गुत्ता और मार पिटाई। और देखिए जुमलेबाजी असेंबलियों में होते हैं, हर असेंबली में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जज्बात पे काबू ना कर पाएं। PTI की जानिब से बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन है और होनी भी चाहिए कि मुकदमा जो है वो किसी तरीके से कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनको भी एक खत के बाद दूसरा खत लाना पड़ा है, शायद तीसरा भी लाना पड़े, क्योंकि ये देखते हैं कि जी एक खत के बाद जो सवालात उठते हैं फिर उन सवालात के ऊपर जवाबात बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक खत बनाते हैं, फिर वो खत पेश करते हैं। एक मजाक सा बन गया है ये पैनामा का इशू और समझ नहीं आ रही कि किसने किसको पैसा दिया, किसको किससे ज्यादा। ये जो लेटर आया दूसरा हमाद बिन जासिम का, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है शबीला साहिबा? बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आपको लगता नहीं कि काफी सेटिस्फैक्टरी लेटर है ये? उसमें कहा गया जी कैश पैसा दिया गया, देखिए हम तो सेटिस्फाइड किसी भी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो इनके बाकायदा ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि कभी वो कहते हैं 2005 के अंदर फैमिली सेटलमेंट हुई है, कभी वो कोई कहता है 2007 के अंदर हुई है, कोई कहता है कि जद्दा से पैसे आए हैं, फिर बीच में कतर आ जाता है। मतलब ये एक मजाक सा बन गया है
ظاہری بات ہے کہ when you have great friends in great positions, جس طریقے سے شریف خاندان کے بڑے اچھے دوست ہیں، جدہ کے اندر بھی ہیں، قطر کے اندر بھی ہیں، ترکی کے اندر بھی ہیں، تو خط تو ایسے آتے رہیں گے، یہ خط لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے میرے اور آپ کے ایکسیپٹ یا نہ ایکسیپٹ کرنے سے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالت کیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیونکہ ابھی تک جو منی ٹریل کی بات کی جا رہی ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نقد پیسہ دیا تھا، نقد پیسہ آیا تھا، کوئی بینک ٹرانسفرز یا کوئی باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن جسے ہم پرائمری ایویڈنس کہتے ہیں، جس کو عدالت کہتی ہے پرائمری ایویڈنس، وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی. بالکل ٹھیک جی، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ آیا ہے جس میں مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ جی منی ٹریل اسٹیبلش ہو گئی ہے اور کیس ختم ہو گیا ہے. تو جزاک اللہ، ہر چیز خیر ہے، لیکن اس کے باوجود آج جو اسمبلی کے اندر ہوا وہ بہت 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 انفارچونیٹ ہے. میں اسی میں بات کروں گا تو طارق فیضل صاحب آئی تھنک وہیں پہ تھے. دونوں جماعتوں کو ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے. بالکل ٹھیک. طارق فیضل چودھری صاحب کیا ہوا آج اسمبلی کے اندر؟ آپ میرے خیال ہے طارق فضل چودھری صاحب تو شاید جھگڑا چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں تک میں دیکھ سکتی ہوں. جانتا لوں کہ وزراء اور ان کے درمیان ہوا کیا طارق صاحب؟ آج فرسٹریشن بہت ٹاپ پہ چلے گی دونوں پارٹی. لیکن گزارش یہ ہے جی کہ کامران صاحب میں مختصراً عرض کر دوں کہ جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے، پروروگ ہوتا ہے، یعنی اجلاس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ وقفے سے جب کچھ ہفتوں بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ شروع ہوتا ہے، اس اجلاس سے پہلے ایک کمیٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی، جس کا میں خود بھی ممبر ہوں. اسپیکر صاحب اسے ہیڈ کرتے ہیں. تمام جماعتوں کے ایک ایک دو دو تین تین ممبران جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے اس اجلاس میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، اس کے اصول، ضوابط اور کون سی اس میں ہم نے ایجنڈا لے کے آنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس جو پارٹی ہے کتنا ٹائم، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں آج بھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں 3 بجے دن کو طے ہوئی. پاکستان تحریک انصاف میں اس میں طے کیا کہ 2 ممبران کو بولنے کی اجازت دی جائے گی اپوزیشن سے اور 1 ممبر بولے جائے گا حکومت کی طرف سے. اس میں جب 2 ممبران بول چکے اپوزیشن سے تو جب حکومتی ممبر کے بولنے کی باری آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس میں نعرے بازی شروع کر دی، کھڑے ہو گئے، جو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت تھا، ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا کہ عوام کو نہ چلنے دیا جائے، ہنگامہ آرائی کی جائے اور یہاں پہ بدنظمی پیدا کی جائے. اس پہ جب گئے ہمارے بہت سینئر ہمارے منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اور بڑے بردبار آدمی ہیں، بڑے تعامل مزاج آدمی ہیں، جب وہ گئے ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے آگے سے ان کو پکڑ لیا اور ان سے گتھم گتھا ہونے کی کوشش کی، جو کہ بہت افسوسناک ہے. نہیں لیکن یہاں تو مار تو شہریار افریدی صاحب کو پڑ رہی ہے طارق بھائی، اور ہم نے کوشش میں آج آ رہا ہوں شبلی صاحب، لیکن یہاں پہ مار پڑ رہی ہے اس کو شہریار افریدی کو، اور وہ خاقان عباسی صاحب تو بڑے اگریسو پوسچر میں. لیکن شبلی فراز صاحب ایسے ہی ہوا ہے جس طرح طارق فیضل صاحب کہہ رہے ہیں، آپ بھی وہیں پہ تھے گیلری میں. جی شبلی صاحب. بالکل جی، میں وہیں پہ تھا. اور یہ بنیادی طور پہ ایک تو ان کے ممبر ہیں منان اور فیصل آباد سے، دوسرے جو ہے تو سعد رفیق بھی وہیں پہ تھے. انہوں نے بڑی ایگریشن دکھائی اور میں تو حیران ہو گیا. میں شاید خاقان عباسی کو ایک بہت ہی تحمل والا شخص سمجھتا تھا، لیکن آج جو ہے تو اصلیت باہر آ گئی اور انہوں نے چارج کیا، ہمارے ممبران کو چارج کیا، انہوں نے ایگریشن کی، جس کی وجہ سے ورنہ نعرے تو لگتے رہتے ہیں، انہوں نے ایگریشن کی اور انہوں نے فزیکل ہوئے، جو کہ ایک انتہائی شوق کا ایک عالم تھا، کیونکہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ ایک اسمبلی کے ایک منسٹر، سینئر منسٹر، یہ ایک پرابلم ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ حکومت کو چلائیں، یہ جو ہے تو ایک شخص کی اطاعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے تو بجائے اس کے کہ حکومتی کاموں کو آگے چلائیں، انہوں نے وہ ایک درباری کی حیثیت سے جو ہے تو انہوں نے اپنا اٹیک کیا. اور شاہد خاقان عباسی is the only man responsible for this because انہوں نے فزیکل چارج کیا ہمارے ممبران پہ، شاہ محمود قریشی پہ اور باقی نوید قمر بھی تھے. دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ جی یہ پتہ چل گیا ہے قوم کو کہ کون کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور کس طرح سے یہ. طارق صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے شبلی صاحب. جی طارق صاحب. جی طارق صاحب بولیں طارق صاحب. کہ پہلی بات تو پتہ نہیں سینیٹر صاحب ظاہر ہے اگر گیلری میں بیٹھے ہوں تو مجھے نہیں پتا، جی ایوان میں تو نہیں ہوں گے، میں تو ایوان میں موجود تھا. میں صرف یہ سوال کہہ رہا ہوں کہ آپ تصویر میں دیکھیں کہ اچھا گیلری میں بیٹھے تھے آپ تصویر میں دیکھیں کہ آپ کے 15-20 ایم این ایز کھڑے ہیں. شاہد خاقان اکیلا ان پہ چارج کرنے گئے تھے، وہ تو ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے اور انہیں صرف یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ آپ 2 لوگوں نے اگر بات کر لی ہے تو حکومتی ممبر کو بات کرنے دیں، اس کے بعد پھر آپ کی باری ہے. آپ لوگوں نے وہاں پہ انہیں پکڑ لیا، اگر یہ فوٹیج بالکل شاید خاقان عباسی تو اس میں تو وہ بات کرنے گئے تھے. اچھا طارق آپ لوگوں نے پکڑ لیا اور آپ ایک بات بتائیے، وہ ابھی بھی ایک خبر کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل وہ آئے ایگریشن میں آئے اور انہوں نے اٹیک کیا. سر ایک بات بتائیے طارق فیضل چودھری صاحب، ہندوستان جو ہے اس کو ہم اپنا نظریاتی دشمن سمجھتے ہیں یا ہم نظریاتی دشمن نہیں سمجھتے اس کو اپنا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، حکومت میں اس وقت.
دیکھیں جب تک ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ہندوستان کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے. تو آج پرائم منسٹر نے کس طرح ہندوستان کی فلموں کی نمائش کی اجازت دے دی جبکہ ایل او سی کے اوپر ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں, وہ کشمیر کے اوپر بسوں کو, عام بچوں کی بسوں کو گولیوں سے مار رہے ہیں. اس پہ نواز شریف صاحب خود بھی آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے آج کس طرح یہ پرائم منسٹر نے کس طرح بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت دے دی کہ ہر چیز پیسہ ہے, کہ ہر چیز اوبلائج کرنا ہے؟ اگر پاکستان کی قوم چاہتی بھی ہے تب بھی آپ تو گورنمنٹ ہے, آپ کو تو نہیں دینا چاہیے تھا. میری عرض سنیں, میں عرض کر دیتا ہوں جی کہ حکومت کے پاس نہ تو کوئی ایسے سینما گھر ہیں کہ جن سے حکومت کو پیسہ آتا ہے کہ وہاں پہ اگر بھارتی فلمیں چلیں گی تو حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا. تو آپ نے کیوں اجازت دی؟ کوئی سلسلہ نہیں ہے, یہ سارا ایک پرائیویٹ بزنس ہے. آپ نے کیوں اجازت دی جب وہ میرے ساتھ نہیں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں سے پیسہ کما کے وہ کشمیر میں ظلم کرتی ہے ہندوستان کی فوج, آپ نے کیوں اجازت دی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, کہ میری اور آپ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. اس سے پہلے جب یہ سی ڈیز کا اور یہ دور نہیں تھا تو اس سے پہلے وی سی آر کا دور تھا. آپ کو پتا ہے اس وقت بھی انڈین فلموں میں بین تھا اور اس وقت بھی وی سی آر پر انڈین فلمیں چلتی تھی. سر یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے پرائیویٹ بزنس, طارق بھائی, یہ پوائنٹ نہیں ہے, یہ پوائنٹ نہیں ہے. آپ نے سرکاری طور پہ آج پرائم منسٹر نے اجازت کیسے دے دی؟ سر نہیں سر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. بلیک میں تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, وی سی آر میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی خبر آئی ہے پرائم منسٹر پرمیشن دی ہے, ابھی خبر آئی ہے سینما کو کھولنے کی. تو آپ کس طرح, سر یہ ایسی بات ہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین جو ہے آپس میں سینما, ویسے تو دشمن ہے نظر آتی ہے, اور وہ آپس میں سینما گھروں کو جو ہے وہ پیٹرنیج دیں. اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سینما تو, ہماری فلمیں تو وہاں چلتی ہی نہیں ہے, ہمارے ڈرامے, ہمارے نیوز چینل وہاں چلتے ہی نہیں ہیں. ہم اتنے گر کے ان کو کیوں پرمیشن دے رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. ہمارے اداکاروں کو نہیں کام کرنے دے رہے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری, میں بات تھوڑا سا مختلف ہو جائے گی, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ڈراموں میں اور فلموں میں وہ کوالٹی لے کے ہیں تو وہ وہاں پہ ضرور چلیں گی. لیکن آفیشلی میرا نہیں آپ کو چلا رہے ہیں, آپ اتنا کوئی دب گئے ہندوستان سے, آپ کے نظریات. ابھی خبر آئی ہے سر, میں آپ سے غلط بیانی تھوڑی کر رہا ہوں, ابھی آپ سے بالکل نہیں دبے. آپ اپنی قوم سے پوچھیں کہ وہ کیوں انڈین فلمیں دیکھنا چاہتی ہے. قوم تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا چاہے, سر قوم تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا چاہے, آپ دکھائیں گے ان کو. قوم تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا چاہے. آپ ہی ہے, آپ ہی ہے. آپ نے آفیشلی آج اپنے نظریاتی دشمن کو دوبارہ الاؤ کر دیا, آپ اپنے گھر میں گھسنے کا. وہ اس نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے, پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. سر آپ عجیب بات کر رہے ہیں طارق فضل جوہری صاحب, آپ حکومت ہے, آپ نے قوم کو بتانا ہے نا. آپ نے قوم کی ہر بات کو نہیں مان لینا. قوم تو یہ بھی کہتی ہے کہ پتہ نہیں, میں بول نہیں سکتا کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ, آپ سب کچھ دکھائیں گے. قوم تو نیوٹی, قوم کے کچھ حصے نیوٹی بھی دیکھنا چاہیں گے, آپ وہ بھی کھول دیں گے. آفیشلی حکومت کی طرف سے ان فلموں کو پرائیویٹ سینما گھرز میں بین نہیں کیا گیا اور نہ آفیشلی ان کو کھولا گیا ہے. یہ جو مالکان ہیں اپنی مرضی سے انہوں نے بند کیے تھے. آفیشلی میرے علم میں بالکل یہ نہیں ہے. سر میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں نا, آپ کے علم میں لا رہا ہوں, اور آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. کوئی آبویسلی آپ حکومتی وزیر ہیں تو اس کا مطلب آپ کا اپنا ذاتی کوئی پاکستان کے نظریاتی احساس کے اوپر کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. جن پیسوں سے آپ, جو پیسہ یہاں پہ ہندوستان بنائے گا, نہیں ہم سے زیادہ تو, ایک منٹ سر طارق صاحب, ہم سے زیادہ تو ہندوستان والے آنےسٹ ہیں. وہ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں تو ہمارے آرٹسٹوں کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے نا, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اگریسر ہیں, ٹیررزم کر رہے ہیں کشمیر میں, اور آپ کی گورنمنٹ نے ان کو کھول دیا. آج بڑا افسوس کا مقام ہے, یقین کریں, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کے ڈیسیژن پہ. یہ آپ نے کشمیر کے ساتھ بھی کوئی آنیسٹی نہیں کی. ایک طرف آپ کشمیر پہ آپ کا سٹینڈ پوائنٹ ہے, دوسری طرف آپ ٹیکس جمع کر کے دے رہے ہیں ہندوستان. نہیں سر, آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے, آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. طارق صاحب جواب دینے دینا, میں صرف ایک منٹ میں جواب دوں گا آپ کو. کیا جواب ہے اس کا؟ میں ایک منٹ میں آپ کو جواب دوں گا. پہلا جواب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ یہ انڈین فلمیں یہاں پہ اگر چلیں تو کوئی اچھی بات ہے, میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ انڈین فلمیں یہاں پہ پرائیویٹ سینما گھروں میں چلتی ہیں, اور میرے علم جو آپ کی پرمیشن سے چلیں گی, اب حکومت کی طرف سے آپ کی پرمیشن چلیں گی سر, آپ کی پرمیشن سے آپ باقی آپ اگر مزید معلومات کہتے ہیں تو میں لے کے آپ کو دے دوں گا. میں بریک لیتا ہوں جی, میں بریک لیتا ہوں, معلومات لیں. شبلی فراز صاحب, کوئکلی آپ کا رسپانس اس بات کے اوپر کہ حکومت نے جو اجازت دے دی ہے جبکہ ہمارے آرٹسٹوں کو ہندوستان میں کام کرنے کی اجازت بھی نہیں, وہ ہمیں ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. کوئکلی شبلی فراز صاحب. جی ہاں بالکل, یہ ایک غیر مناسب چیز ہے. اسپیشلی اس میں لگتا یہ ہے کہ ان میں ملک کی سیلف ریسپیکٹ کو بیچ دیا ہے,
اور یہ انڈیا میں جہاں پہ کہ ہمارے اداکاروں کی جو بنائی ہوئی آلریڈی بن چکی ہیں فلمیں وہ ان پہ بین کی پابندی اس کی تشہیر کے لیے نہیں جا سکتے. شمیلہ صاحبہ سے بھی لوں گا میں. شبلی بھائی سوری ٹائم بڑا کم ہے, جلدی لینا چاہ رہا ہوں. شمیلہ صاحبہ, ہمارے آرٹسٹوں کو وہاں کام کرنے کی پرمیشن ہے, ہمیں ٹیررسٹ سمجھتے ہیں اور ہم جو ہے ان کو اب ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے گورنمنٹ لیول پہ انڈیا کو. آئی تھنک یہ بڑی میرے خیال ہے غیر مناسب سی بات ہے. یہ چیز ریسیپروکل ہونی چاہیے, ادروائز ون سائیڈڈ جس طریقے سے جس فراغ ریلیز سے آج پرائم منسٹر صاحب نے الاؤ کیا ہے انڈین فلمز کی نمائش, میں سمجھتی ہوں اس کو مشروط ہونا چاہیے تھا کہ ہماری فلمز بھی وہاں پر نمائش کے لیے دکھائی جائیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ رئیس فلم میں بیچاری ماہرہ خان کو دبئی میں بھی شاہ رخ خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھنے دیا گیا, دبئی کے اندر. تو یہ تو حالات ہیں, لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہنا بالکل ٹھیک. شمیلہ صاحبہ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. پرائم منسٹر مودی کے ساتھ یہ بڑا ایکسیسو ایشو ہے پاکستان کا, سیلف رسپیکٹ کا معاملہ ہے, اس پہ آپ کی حکومت کو کمران صاحب میری معلومات جو میں نے آپ کو دی ہیں, جی میری جو معلومات میں نے آپ کو دی ہیں اس کے مطابق ابھی تک تو یہی ہے کہ نو آفیشلی حکومت کی طرف سے بند کی گئی, نو آفیشلی کھولی گئی. اگلے پروگرام میں میں آپ کو مزید تفصیلات دوں گا اس پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز آج کا یہ پروگرام تھا, ہمیں دیجیے نیکسٹ ویک تک کی اجازت.